نقطہ نمبر 6 کہ دیکھیں اگر خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق کے بعد نقصان کس کو ہوتا ہے؟ عورت کو تو ایک اچھا خاوند چاہیے، اس کو تو دوسرا خاوند مل جائے گا، وہ تو جاتے ہوئے اس سے اپنا مار بھی لے گی، جاتے ہوئے اپنا سارا جہیز بھی لے کے ساتھ چلی جائے گی، جاتے ہوئے اس سے اپنے عدت کا خرچہ بھی سے لیتی رہے گی، جاتے ہوئے اگر اس کے بچے ہیں تو وہ بھی بچہ 7 سال تک، بچی 9 سال تک اس کے پاس، اور خرچہ بھی اس کو دینا پڑے گا۔ تو معاشرتی بوجھ تو اس پر نہیں پڑتا، اس کو دوسری جگہ شادی کا موقع بھی مل جائے گا، ہو سکتا ہے اچھا خاوند مل جائے، اچھا زیادہ بہتر گھر مل جائے۔ مسئلہ تو اس کا بنے گا کہ اس کو بعد میں کوئی رشتے لوگ نہیں دیں گے کہ تو نے طلاقیں دی ہیں، تو ہماری بچی کو بھی طلاق دے دے گا، تو کوئی اچھا آدمی نہیں لگتا۔ پھر بچے بھی ہوتے ہیں، لوگ اوپر سے پھر بچوں کو دیکھ کر رشتہ نہیں دیتے، پھر اس نے اگر شادی کرنی ہوتی ہے تو پھر نئے سرے سے اس کو اخراجات کرنے ہوتے ہیں، نئے مہمان لانا ہوتا ہے تو باری اخراجات کے ساتھ، باری مہر کے ساتھ، ایک نئے سے بلکہ پہلے سے زیادہ اس کو اخراجات کرنے پڑتے ہیں کہ آپ ایک دوسری شادی کر رہا ہوتا ہے تو لوگ کوئی رشتہ اس کو نہیں دیتا تو زیادہ اخراجات کرنے پڑتے ہیں اس کو۔ اب اگر طلاق کا حق بھی عورت کو دیا جاتا تو عورت کی طرف سے طلاقیں ہوتی ہیں، مستی بھی اور ساری اصل بات بھی عورت کی طرف سے ہوتی، طلاق اور جدائی بھی اس کی طرف سے آتی، تو ایسی صورت میں دیکھیں مرد بچارے تو مارے جاتے، اور پھر مرد تو ان طلاقوں کے ڈر سے کبھی شادی ہی نہ کرتے، نکاح ہی نہ کرتے، اور جب نکاحوں سے ہی ڈرتے، ایسے حالات سے ہی ڈرتے، تو پھر نکاح کے بجائے گناہ کے اور بدکاری کے سلسلے عام ہو جاتے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے ذمہ دار جو مرد تھا اس کو پتہ ہے کہ طلاق کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، دشمنیاں، نفرتیں اور رزق بھی ہوگا، اور مجھے اخراجات پہ اخراجات میرے اوپر پڑیں گے، پھر نئی شادی کے لیے اور زیادہ مجھے مسائل ہوں گے۔ اس سارے حالات کو دیکھ کر مرد جو ہے طلاق سے احتیاط کرتا ہے بہت زیادہ، لیکن عورت کے لیے تو ایسا مستقبل میں کوئی مسئلہ نہیں تھا اس طرح کا، بلکہ عشر عشیر اس کا 10واں حصہ بھی اس پر بوجھ نہیں پڑتا مرد کے مقابلے میں، اس لیے اس کے ہاتھ میں طلاق نہیں دی گئی، یہ بالکل عین انصاف ہے۔ اچھا، نقطہ نمبر 7، قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں مقرر اچھے انداز میں، بہترین عرف کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کے حق زیادہ ہیں، ان کا درجہ زیادہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ احکام القرآن علامہ قرطبی کی اٹھا لیں، در منصور اٹھا لیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی، اور یا تفسیر کبیر اٹھا لیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ یہی فرما رہے ہیں کہ درجہ ایک زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے، اور یہ بھی ہے کہ طلاق کے بعد رجوع کا حق بھی مرد کو دیا گیا ہے، وہ آپ کو یہ نظر آئے گا اس میں۔ اسی طرح نمبر 8 جو ہے، نقطہ نمبر 8، الطلاق لمن اخذ بالساق، آپ علیہ السلام کی روایت ہے کہ حدیث کہ طلاق کو اس کا حق ہے کہ جو پنڈلی پکڑتا ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ کون ہے پنڈلی پکڑنے والا؟ تو یہ بھی وہی مرد ہے۔ اسی طرح نمبر 9، ایک غلام نے آ کے شکایت کی کہ میرا مولا میری منکوحہ باندی کو جدا کرنا چاہتا ہے مجھ سے، تو آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا، اے لوگو کیا ہو گیا تمہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی لونڈی کا نکاح کرتا ہے اور پھر اسے جدا بھی کرنا چاہتا ہے، کیا بات ہے؟ یاد رکھو، آپ علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو طلاق کا مالک صرف اور صرف وہی ہے جو جمع کرتا ہے، اور طلاق کا حق صرف شوہر کو ہے۔ یہ روایت کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال کے اندر موجود ہے۔ نمبر 10، نقطہ نمبر 10، الرجال قوامون علی النساء، کہ قرآن کریم میں 5ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے، اور یہ حاکم اللہ فرماتے ہیں اس 2 وجہ سے ہے، ایک وہبی ہے، اللہ نے بنا دی ہے، جب اللہ نے بنا دی ہے، اللہ علیم حکیم ہے، کوئی اعتراض کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کی مرضی، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا حکمت اور فلسفہ اور مصلحت کو۔ اور دوسرا کسبی ہے، بما انفقوا من اموالہم، کہ وہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، عورتیں تو مرد پر خرچ نہیں کرتی نا، مرد کما کے باہر سے لاتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچے کے اور بوجھ کے ذمہ دار وہی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو فضیلت دی گئی۔ اب یہ بتائیں کہ مرد جب حاکم ہے قرآن کی روح سے، تو حاکم استعفیٰ دیا کرتا ہے عوام کو یا عوام استعفیٰ دیا کرتی ہے حاکم کو؟ تو استعفیٰ حاکم دیا کرتا ہے، عوام استعفیٰ نہیں دیتی، تو طلاق بھی ایک استعفیٰ ہے، تو استعفیٰ یہ کون دے گا؟ مرد دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی۔ نقطہ نمبر 11 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ طلاق اور جدائی کا جو اثر ہے وہ باہر معاشرہ اور ریاست تک، منظر عام تک، وہ باہر میدان تک اس کا اثر جاتا ہے، معاشرے تک جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے معاشرے تک جو چیز باہر جا رہی ہے تو وہ چیز مرد میدان جو ہے، میدان کے شاہ سوار کے ساتھ جڑتی ہے، یعنی مرد کی شخصیت کے ساتھ جڑتی ہے
کہ مرد کی باتیں باہر دور دراز تک جہاں تک بھی جائیں تو یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن عورت کی اچھی بات بھی باہر پھیلتی ہے تو وہ بھی مروت اور اخلاق کے خلاف سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. عورت ایک ڈکی چھپی چیز ہے. عورت کو عورت کہتے ہیں اس لیے ہیں کہ وہ پردے والی چیز ہے، ڈکی چھپی چیز ہے. تو اب طلاق اور جدائی کا اثر تو گھر میں ہی نہیں رہتا بلکہ یہ تو باہر دور دور تک جاتا ہے. تو یہ اثر پھر مرد کی طرف سے ہونا چاہیے، عورت کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. یہ شخصیت کے ساتھ صنف نازک کے ساتھ بھی یہ بات جڑتی نہیں ہے کہ اس کی طرف سے اثر جائے بار. پھر عورتوں کو چادر چار دیواری میں وقرن فی بیوتکن، قرآن نے گھر میں بھی ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ایسے چپل نہ پہنے کہ جن کی آواز باہر جائے، اور فرض نماز بھی ان کے لیے گھر کے اندر 27 درجے ان کے رکھ دیے گئے، اور بہت سارے معاملات میں ان کو مردوں سے یعنی امامت کبریٰ صغریٰ شہادت جیسے میں نے پیچھے بیان کیا. تو اس کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو عورت کے ساتھ تعلق طلاق کا نہیں ہونا چاہیے، طلاق کے واقع ہونے کا، بلکہ مرد کی طرف سے ہونا چاہیے. مرد میدان کا شاہ سوار ہے، اس کی طرف سے یہ چیزیں کہ جس کا اثر بار میدان تک آتا ہے، معاشرے تک جاتا ہے، ریاست تک جاتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ عرفن نقطہ نمبر 12، عرفن بھی معیوب ہوتا اگر یہ بیوی کی طرف سے طلاق ہوتی. لوگ کہتے فلاں کی بیوی نے اس کو مسترد کر دیا، اس کو رد کر دیا، شاید کہ وہ نامرد تھا یا اس طرح کی، تو لوگ تانے دیتے اس کو شاید اس لیے مسترد کیا ہے اس کو. تو یہ مرد کی شخصیت کے خلاف تھا، اس کے احترام کے بہت زیادہ خلاف تھا. مرد نے طلاق دے دی، کوئی نہیں کہتا کہ اس طرح کا مسئلہ تھا عورت میں، لیکن اگر عورت طلاق دیتی تو لازماً لوگ اس طرح کی باتیں کرتے. تو یہ مرد کی شخصیت کے بہت زیادہ خلاف تھا. نمبر 13، مشہور نیشنلسٹ فلاسفر ہے علامہ پروڈن اور پروفیسر دو فارینی اور علامہ نیکولس اور علامہ بیلی، اور اسی طرح جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ. یہ بڑے بڑے لوگ دنیا کے اعتبار سے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے دین اور دنیا کے ستون، عظیم ستون، یہ سارے بہت سارے حضرات شخصیات، انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ جدید تحقیقات سے بھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ مرد عورت سے عضلات حجم میں اور اسی طرح قوت عقلی میں، اخلاقی قوت میں، حواس خمسہ میں، عقل و شعور اور وجدان میں، قوت عقلی میں، اور یہ قوت ان ساری چیزوں میں مرد عورت سے بڑھ کر ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قوت انفعالی اثر قبول کرنے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو عورت مرد سے زیادہ اس میں ہے. کیا مطلب؟ عورت جلدی متاثر ہو جاتی ہے، قوت انفعالی اثر قبول کرنے والی اس میں زیادہ ہے، اور مرد اس کے بنسبت جلدی متاثر نہیں ہوتا. اس کی طبیعت میں استقلال زیادہ ہوتا ہے، اور عورت کی طبیعت میں انفعال اثر قبول کرنا بہت زیادہ جلدی ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے طلاق کے لیے خطرناک چیز تھی قوت انفعالی، جلدی اثر قبول کرنا، فوراً اثر قبول کرنا. اور طلاق سے بچاؤ کے لیے جو اصل ہتھیار ہے وہ استقلال، وہ مرد کی طبیعت میں ہے. نمبر 14 نمبر نقطہ، قرآن و حدیث نے حتی الامکان طلاق جیسے مسئلہ میں نزاکت کا اعتبار کرتے ہوئے یہ حق مرد کو دیا ہے. اگر نزاکت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ مرد کو دیا جائے حق، تاکہ طلاقیں کم سے کم واقع ہوں. نمبر 15 نمبر یہ نقطہ یہ ہے کہ ایسے اعتراض عام طور پر عیسائی کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی بائبل، پیدائش اور تیمتھیس اور جو ہے کرنتھیو اور اسی طرح افسیوں اور تتس اور پترس اور اشعیا اور یسعیا اور سلاطین اور اس قسم کی جو ان کی کتابیں، سموئیل، کوزات، متی، خروج، اس قسم کی ان کو ذرا پڑھیں، اس میں دیکھیں تو صحیح عورت کو انہوں نے کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے جس عورت کے وہ حقوق کی بات کرتے ہیں. اور دیکھا جائے خاص کر عہد نامہ قدیم میں دیکھیں تو خود نبیوں کے حوالے سے محارم عورتوں کے فحاشی کے عجیب و غریب قسم کے واقعات آپ کو وہاں من گڑت قصے نظر آئیں گے. بے حیا کتاب الغزالہ کو اٹھا کے دیکھیں، کیا بے حیائی کے قصے وہاں پر نبیوں کے نام انہوں نے موسوم کر دیے ہیں. تو وہ کیسے اس قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں جنہوں نے عورت کو سرے سے، بلکہ آپ اسلام کے آنے سے پہلے جتنی تہذیبیں تھیں سمیت جو ہے یہودیت اور عیسائیت کے، آپ سب کو پڑھ لیں. تو دنیا کے مذاہب میں عورت کی حیثیت اگر دیکھ لی جائے تو آدمی کو سمجھ آ جائے گا کہ اسلام نے جو عزت اور مقام اور احترام عورت کو دیا ہے تو اس کی کہیں یعنی سمندر اور قطرے کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی کہ دوسرے مذاہب میں، دوسری تہذیبوں میں
ایسا مقام ملتا ہو یا آج بھی ہمیں نظر آتا ہو۔ تو اسی طرح نمبر 16 نمبر نقطہ یہ ہے کہ عقلاً بھی یہ ہے کہ شے اپنے مادہ اور اصل کے تابع ہوتی ہے۔ دیکھیں گاڑی، اس کی باڈی تب ہے کہ جب پہلے لوہا ہے تو گاڑی ہے نا، اصل تو مادہ وہ چیز ہوتی ہے۔ حضرت حوا کا وجود تب کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام وہ جنت میں آئے تھے، تو حضرت حوا عورت ہے نا، پہلی عورت ہیں، تو وہ کس سے بنی ہے؟ حضرت آدم کی پسلی سے بنی ہے، اوپر والی پسلی سے بنی ہے۔ تو اصل میں تو خلیفہ کس کو بنایا گیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کائنات کا اصل خلیفہ، اصل جو کس کائنات کا دولہا ہے، وہ کس کو بنایا گیا تھا؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور حضرت حوا وہ تو ان کے سکون کے لیے، راحت کے لیے اللہ نے جنت میں انہی کی پسلی سے بنا دی۔ تو اصل تخلیق تو مرد کی ہوئی تھی، آدم علیہ السلام کی ہوئی تھی، مرد عورت کی نہیں ہوئی تھی۔ عورت کو تو صرف ان کی راحت کے لیے اور سکون کے لیے بنایا گیا، دلداری کے لیے بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دنیا میں سلسلے اولاد وغیرہ کا وہ قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، وگرنہ اصل میں اصالتاً انی جاعل فی الارض خلیفہ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا، اور وہی مسجود ملائکہ بھی تھے، انہی کو سجدہ کروایا گیا تھا۔ حضرت حوا کو تو سجدہ نہیں کروایا گیا، کس کو سجدہ کروایا گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا ہے۔ تو حوا کو طبعاً آدم کی تسلی، دلداری اور سکونی قلبی کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ تو میں نے 16 نقطے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور بھی کئی نکات ہیں اس حوالے سے جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرد اصل ہے، عورت اس کے تابع ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں کچھ تھوڑے سے احکام چھوڑ کر کے جو صرف عورتوں سے متعلق ہیں یا عورتوں کی دلداری کی وجہ سے لائے گئے ہیں، ڈبل مذکر اور مؤنث کی صیغوں سے، عموماً جتنے بھی احکام ہیں، چاہے عورتوں کو بھی وہ کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن مردوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی صرف مردوں میں رکھا، کسی عورت کو نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، تو کسی عورت کو اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز نہیں کیا۔ تو اصل یہ ہے کہ تو اصل ہے، اور طبعاً ہے، تو اس لیے تابع مطبوع بننے کی کوشش کرے، اصل بننے کی کوشش کرے، تو یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ عقل سلیم کے خلاف ہے، یہ عرف و عادت اور عقل کے شعور کے خلاف ہے، اور یہ شریعت کے اسلام کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا